بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے فیمس اسٹرالوجر محمد اسامہ علی. کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں. ریلیجیس اسکالر ہیں، بزنس کنسلٹنٹ ہیں. ناظرین سوال یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل جو کر رہا ہے، کیا اس کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ مولا امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے؟ کیونکہ کہتے یہ ہیں کہ جن جو علم ہے وہ ہمیں پاکستانی جو ہیں باقی مسلمان وہ نہیں پڑھ رہے. جو اسرائیل کیلکولیشن کر کے بیٹھا ہوا ہے، ان کے پاس ایسا علم ہے جو انہیں بتا رہا ہوتا ہے. وہ اسٹرالوجی کے حوالے سے، وہ ویدک اسٹرالوجی ہو یا نیمرولوجی ہو، وہ اس کے اوپر کیری نظر رکھے ہوئے ہیں. اور ان کی کیلکولیشن یہ ہے کہ مولا امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے. اس لیے یہ پورا کھیل اور یہ جنگیں اور یہ سارا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے. اور کیا مسلمانوں کی تباہی کا آغاز ہو چکا ہے، یہ جانتے ہیں محمد اسامہ علی سے. اور مسلمانوں کی کتنی تباہی ہونی ہے، کیا ہونے والا ہے. اسامہ صاحب کہتے ہیں کہ ترکی ہو سکتا ہے ترکی میں جنگ میں چلا جائے. اسامہ صاحب کی بات کی تصدیق کی ہے ترکی کے صدر طیب اردوان نے. انہوں نے کہا کہ اسرائیل کا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ وہ ترکی کے اوپر قبضہ کرے. یہ طیب اردوان نے 2 دن پہلے کہا، اور اسامہ صاحب یہ بات پچھلے 6 ماہ سے کر رہے ہیں. اور طیب اردوان نے اسامہ صاحب کی بات کو اس کے اوپر مور تصدیق ثبت کر دی ہے. اسامہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اسامہ صاحب کیا واقعی اسرائیل کو پتہ چلتی ہے کہ مولا امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے؟ ان کی کو اپنی کیلکولیشن جو کی ہوئی تھی لگتا ہے ان کو سمجھ آ گئی ہے. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں 2-4 باتوں کو نا بڑا کلیئرلی سمجھ لیں. آپ لوگ ڈینائل میں ہیں، آپ لوگ سٹیٹ آف ڈینائل میں ہیں، نتھنگ ایلس. جب جو ہم نے امام مہدی کے ظہور پہ جتنے بھی پروگرامز کیے تھے اس میں بڑا واضح بتایا تھا کہ نشانیاں قریب قریب پہنچ چکی ہیں. سب سے بڑی نشانی تو پوری دنیا میں جنگیں ہو رہی ہوں گی، اور اس وقت ہم نے گن کے کئی پروگراموں میں بتایا کہ تقریباً سارے ملک انوالو ہونے والے ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. اس کے بعد جو اسرائیل کی معلومات ہے ڈیفینیٹلی وہ آپ سے زیادہ جانتے ہیں. آپ لوگوں کو تو ابھی تک اپنوں کو ہی نہیں پتا. سب سے زیادہ شیعوں کو پتا ہونا چاہیے تھا، تو شیعوں کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی ابھی. تو اس محرم میں ان کو تو پوری تیاری کرنی چاہیے تھی اپنے امام کے ظہور کے لیے، لیکن اس میں بھی اللہ جل اللہ جل، اور آخری مجلس پہ الوداع الوداع انہوں نے کر کے کہانی ختم کر دی. حالانکہ ان دنوں پہ تو اب ان کو جو ہے ہر روز جیسے کہتے ہیں کہ اپنی جیسے کہتے ہیں نا ورزشیں کرنی چاہیے تھی، ایکسرسائزز کرنی چاہیے تھی، فٹنس پہ کام کرنا چاہیے تھا. اور ان کو اپنی جیسے کہتے ہیں نا گاڑیاں تیار رکھنی چاہیے تھی، بچوں کے پیچھے انتظام کرنے چاہیے تھے کہ جی ظہور ہوا ہم مدد کو جائیں گے تو یہ کیا کریں گے. لیکن یہ تو شیعوں کا حال ہے جن کو یہ بالکل پتہ ہے کہ ان کے امام اس وقت صرف ان کے ویلکم یا ان کی تیاری سے مشروط ہے ان کا ظہور. اب آ جائے سنیوں کے تو وہ ڈھونڈتے ہی رہ جائیں گے امام، کیونکہ ان کے مطابق تو وہ جی ماں کا نام آمنہ ہوگا، باپ کا عبداللہ ہوگا، وہ پیدا ہوں گے. تو سنی تو انتظار میں ہی رہ جائیں گے امام مہدی کے. پھر مسئلہ یہ آئے گا کہ جب یہ ظہور ہو گیا تو پھر یہ آپس میں اس کنفیوژن میں ہوں گے کہ وہ ہیں یا نہیں ہیں، اصلی ہیں کہ نقلی ہیں. کیونکہ آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ پچھلے سال کے اندر کوئی تقریباً 7 امام مہدی کے دعوے دار میں نے سنے ہیں، جو مجھے کلائنٹس نے بتایا. کسی والدہ نے بتایا کہ میرا بیٹا بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے چائنا میں بن ڈاکٹر ہے، اور اس کو بھی لگتا ہے کہ وہ امام مہدی ہے. ایک بندہ مجھے ادھر ملا عراق میں، اس کو کسی نے رابطہ کیا، اس نے کہا جی مجھے لگتا ہے وہ سارے خواب مجھے آتے ہیں، نشانیاں. یہ تو عالم ہے. یہاں تو 7-8 اور وہ بھی بالکل فضول. اسی لیے ہم نے وہ تعارفی امام علیہ السلام کے تعارف کے جو سیریز بلکہ چینل پہ موجود ہے، سب کو چاہیے کہ اسی چینل پہ جا کے دیکھیں وہ پچھلی، جس پہ ہم نے بڑی ڈیٹیلڈ گفتگو کی ہوئی ہے. یہودیوں کو تو سب پتہ ہے، آپ لوگوں کو نہیں پتہ. اصل بات یہ ہے کہ اسلام یا مسلمان ایگزسٹ نہیں کر رہا، اور یہ سب سے بڑی ٹربلس بات ہے.
اور جہاں تک آپ کا اب سوال تھا کہ جی کتنے مریں گے اور کتنے سر جائیں گے، بھی مسلمان ہوگا تو رزسٹ کرے گا، اس کو پتہ چلے گا. یہ تو دھوکہ نکلے گا جب ان کو پتہ چلے گا کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہے، یہ تو کسی کھاتے کی مولی نہیں تھے، یہ تو پارٹ آف گیم ہی نہیں تھے. ان کی تو میں نے ابھی جیسے دونوں کا بتا دیا حال، کہ جن کے مطابق ان کا ظہور ہے ہی ان کی تیاری سے مشروط. ان کی تیاری تو دیکھیں، کبھی دیکھا ہے کہ آپ جلوس میں اس دفعہ وہ بلٹ پروف اور وہ جو ہے انہوں نے تیار کیے ہوں، ویگو ڈالے اور پورے کیمپ لگے ہوں اور پوری بچے ٹریننگ کر رہے ہوں، یا کوئی ان کی تیاری ہو کہ جی ہمارے امام کا ظہور ہونا ہے تو ہم نے تو جی پہنچنا ہے. حالانکہ اس جنگ پہ شیعہ سنی متفقہ روایات ہیں. اس میں ایک قیامت کی نشانیاں بک ہے، وہ میرا خیال ہے وہ کون سے تھے، آزاد یا مجھے منہ سے نام ان کا اتر گیا، ابوالکلام آزاد یا اس طرح سے کوئی نام پتہ نہیں. تو وہ میں نے خیر بک پڑھی ہوئی ہے، قیامت کی نشانیاں. اس میں بڑا واضح ہے، روایت موجود ہے کہ آپ کو مشرق سے جب کالے جھنڈے برآمد ہوں گے، آپ کو ادھر کو جانا ہے، اس لشکر میں شامل ہونا ہے، بے شک کولوں کے بل گھسٹ کے جانا پڑے مطلب ٹانگیں نہ بھی ہوں پھر بھی جانا ہے. اتنا امپورٹنٹ ہے. یہ سنیوں کے ہاں ہے، شیعوں کی روایت نہیں بیان کر رہا. اب میں وہی حیران ہوتا ہوں کہ کیا شیعہ اور کیا سنی مست پڑے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کہ تیاری سر پہ موت آ گئی ہے، یہ ابھی بھی مست ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم تو ایسے ہی آ گیا ہے، ان کو نہیں سمجھ آ رہی. ابھی ترکی کا آ جائے، ترکی انوالو ہو جائے گا، رشیا انوالو ہو جائے گا، کچھ دنوں میں آپ اردن، سعودیہ اور باقیوں کو دیکھیں گے آہستہ آہستہ. کیونکہ اصل میں تو امریکہ کو اسلحہ بیچنا ہے، اور وہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ قطر کا پیسہ اس کو نظر نہیں آ رہا، یا کویت کا نظر نہیں آ رہا، یا سعودیہ کا آنکھیں نہیں مار رہا. پوائنٹ سمجھے نا سر؟ تو یہ ایکچوئل تو گھومتے پھرتے ہر طرف جانی ہے، اور اس میں انہوں نے بلاکنگ ایسے کرنی ہے کہ پہلے ایک سائیڈ کے گروہ کو پرووک کریں گے، پھر اپنی ایموشنل ٹائز اور دوسری چیزوں کو کر کے دوسروں کو سامنے لائیں گے. اسرائیل کے ساتھ آپ دیکھیں کس کو کھڑا کرتے ہیں لوکلی، وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. اردن کو اسرائیل کے ساتھ ملاتے ہیں کہ مصر کو ساتھ ملاتے ہیں، تاکہ ذرا مسالہ زیادہ ڈلے جنگ میں. پاور کون ہوگا؟ امریکہ سپر پاور بنے گا، چائنا ہوگا، یا پھر کوئی اور ملک سپر پاور بنے گا؟ سپر پاور اب صرف اللہ تعالیٰ اور اس کا نظام ہوگا. یہ ختم ہو رہی ہے کہانی سپر پاوروں کی، بڑا ٹائم مل گیا. اور 1500 صدیاں، 15ویں صدی پوری ہونے والی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آ گیا، اب قیامت آ گئی. آپ کو اب 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ڈر نہیں لگ رہا کہ یہ 15واں آخری نہ ہو تو پھر آپ لوگ اپنا علاج کرائیں، دماغوں کا علاج کرائیں. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پریڈکشن ہے. شام میں خیر باقی نہیں رہے گی تو پوری دنیا میں خیر نہیں باقی رہے گی. شام کا پچھلے سالوں میں دیکھا حشر، اب دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اب اتنی قریب تک آ گئے. اس کے بعد جو آپ کے یہ کلسٹر بم اور ان کی روشنیاں اور یہ جو بمبوں کی وہ بتاتے ہیں جب گرتے ہیں تو روشنی، تو وہ یاد کریں کہ جی اس سائڈ پہ بم روشنی مشرق کی سائڈ سے اٹھے گی، اور اونٹوں کی کوہانیں اس روشنی سے وہ ہوں گی، روشن ہوں گی. کدھر؟ مدینہ اور مکہ کے. تو اب آپ مکہ اور مدینہ کا مشرق ذرا چیک کریں، یہی سارے ایریاز آف جنگ ہیں جدھر جنگ چل رہی ہے. تو اب اگر ادھر اس کا مطلب ہے کوئی ایٹم بم لگے گا ایسا جس کی روشنی اتنی ہوگی. اسی طریقے سے جتنی بھی اور یہ جو سب سے بڑی میں آپ لوگوں کو جو بتاتا ہوتا ہوں کہ جو مجھے لگتا ہے روایت، ایک تو یہ تھی سورج گرہن چاند گرہن جو اس دفعہ بھی ماہ مبارک میں لگا، اگلے سال بھی ہے اور اس سے اگلے سال بھی ہے. تو ان کو دیکھا جائے تو یہ 2 سال بڑے امپورٹنٹ ہیں امام کے ظہور کو لے کے بھی. اس کے بعد اگر رشین یا ترک عراق میں آ کے بیٹھ گئے، ابھی رشیا بیٹھا ہے شام میں اور ترک ابھی پیچھے ہیں، ان کا ویسے کردستان کا تنازع ہے اور امریکہ نے وہاں بھی کردستان میں ایک ایمبیسی بنائی ہوئی ہے. اگر ترکی آ گیا، ترک یا رشین عراق میں آ گئے نا، تو پھر پکا یقین کر لیجئے گا یہ وہی وقت آ گئے. تو طیب اردوان نے اپنا خدشہ ظاہر کیا، جو آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ اسرائیل ترکی پر حملہ کرے گا، یہ اس کا پلان ہے. وہ اسرائیل ترکی کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے. مستقبل قریب میں آپ کو یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا؟
یہ ہو سکتا ہے صرف ادھر سے نہیں، گریس کی سائڈ سے ترکی پہ اٹیک ہو. میں نے تو یہ بھی کہا تھا، وہ بھی یاد کر. ترکی بہرحال انوالو ہوگا. یہ سب کے سب بھی اگلے سال تک سارے یس ہوئے پڑے ہوں گے، اس کو چھوڑ دیں. آپ لوگ تو اب اپنی حالت دیکھیں نا کہ آپ لوگوں نے باہر کیا لڑنا ہے. آپ لوگ تو اپنے ہی آپس میں مارنے کو تیار ہو. اپنی ملازم ہے، اپنی عوام پہ گولیاں چلائیں گے. آپ لوگ تو اس ٹرموائل کا حصہ ہو. اور جتنے سادھو سنت ہمارے ماشاءاللہ، اللہ سے ڈرو، غرور نہ کرو، عاجزی اختیار کرو. بھی تم نے کر لی عاجزی اختیار، بھی اس کو کہہ رہے ہو عاجزی اختیار کرو. عاجزی اختیار کا مطلب بوٹ چاٹنا ہے؟ عاجزی کا یہ مطلب ہے؟ یا لوگوں سے اتنی عزت دی ہے، اتنی بار آپ لوگوں کو پاورز دی ہیں، ان کو بھی کوئی ریٹرن دینا بنتا ہے. کوئی خطے میں بھی کوئی کام کرو. ہم مسلمان ہیں، ہم تو پوری دنیا میں ہمارا ایک ہی مطلب وہ جسم ہے. تو ہم اپنے گھر کے رولے سے نہیں سمیٹ رہے. ہم سے اپنی صوبے، اپنی عوام کے لیے کچھ نہیں ہو رہا. ہم نے لوگوں کی مدد کیا کرنی ہے؟ حالانکہ اس وقت تو ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان نے بڑا زبردست ہمیشہ ماضی میں بھی اپنی کیپیسٹی شو کی. افغانستان کا کتنا مائیگرنٹس ہم نے سنبھالا. تو اب کیوں نہیں ہو سکتا تھا کہ بلوچستان کی گوادر کو ہم آباد کرتے، سکیمز لانچ کرتے، سارا فلسطینی ادھر بلا لیتے، بیچارہ بے گھر ادھر لے آتے. اپنا مسلمان بھائی تھا، افرادی قوت بھی ہوتی، بلوچستان گرو کرتا، ملٹی کلچرل ایک انٹیگریشن بنتی، انٹرنیشنلی فنڈ اس کو جو ہے سارے ملک اسلامی ملک مدد کرتے. ایک ان کو سہارا ملتا، ہمارا گروادر ایکٹیو ہو جاتا، ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی. کرنے ہو نیت ہو تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن مسئلہ تو پھر وہی نہوستے ہیں دماغوں پہ کھا کے اور لوٹ کے. بالکل صحیح. اسامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین اجازت دیں، پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.